میں 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، عشاء بھی پڑھتا ہوں، چاشت بھی، تحیت الوضو، تحیت المسجد، ساری تسبیح و تحلیل، ذکر، اذکار، سب کچھ گھر میں پردہ بھی ہے، ہاتھ سے زبان سے میں نے کسی کو تکلیف نہیں دی، حق اللہ ہو میرا ورد ہے، میں سب اسلام پہ عمل کرتا ہوں، لیکن میں ہوں قرآن کے فتویٰ کے مطابق اس قوم کا حصہ جس کو قرآن نے ظالم کہا ہے، اس قوم کا حصہ جس کو قرآن نے ناہنجار کہا ہے، اس قوم کا حصہ ہوں جس کو قرآن نے ناشکران نعمت کہا ہے۔ اللہ کا کلام تو ہم نے بھلا دیا ہے، وہ گھر میں رکھا ہوا ہے۔ آج اسمبلی میں جو وہ کر رہے ہیں وہ اسلام نہیں ہے۔ یہ سرزمین بلوچستان جہاں ہم کھڑے ہیں یہ کسی کے باپ کی سرزمین نہیں ہے، یہ اسلام کی جاگیر ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو بلوچستان کی کہ جب حجاز سے اسلام نکل کر یہاں آیا تھا وہ زمانہ عثمان غنی کا تھا، جہاں بلوچستان کے مکران اور افغانستان کے سیستان اور ایران کے کرمان کا ایک ہی مالی اور ایک ہی گورنر تھا جس کا نام تھا عبدالرحمن بن تمرہ۔ ہم کس تہذیب میں چلے گئے؟ ہم تو اسلام کے دامن میں ہماری پرورش ہوئی تھی، آج اسلام کو ہم نے قیدی بنا دیا ہے۔ یہ ہم نے نہیں بنایا، میں تاریخ سے پردہ اٹھا کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ہم نے اسلام کو قیدی نہیں بنایا۔ ہمارے پیچھے جو مشینری ہے اس مشینری نے ہمیں اس پہ لگا دیا ہے۔ رینڈ کارپوریشن امریکن تھنک ایک ایجنسی ہے، اس نے اپنی رپورٹ شائع کی تھی کہ مسلمانوں کے 4 طبقے ہیں، ایک فنڈامنٹلسٹ، دوسرا ٹریڈیشنل، تیسرا ماڈرن، چوتھا سیکولر، اور ہمیں جس سے خطرہ ہے، یہ رپورٹ پڑھ کے دیکھیے گا، ہمارے بچے بڑے نادان ہیں جو اپنے MBs جو ہے انڈین مووی ڈاؤن لوڈ کرنے میں صرف کرتے ہیں۔ آپ اسلام کو ڈاؤن لوڈ کریں، آپ اسلام کو سرچ کریں، آپ اسلام کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ یورپی چوچے یہ 1919 میں آئے، اس سے پہلے جو عروج تھا وہ اسلام کا تھا۔